ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان۔ پاک اور صاف رہنا، عمدہ اور نفاست والا پاکیزہ لباس پہن کر رہنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے ان اذکر اللہ الا علی طہر، کہ میں اللہ رب العالمین کا ذکر بغیر طہارت کے کروں۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بدن اور جسم کو پاک اور صاف رکھے، اور کم از کم ہفتے میں ایک دن غسل وغیرہ کا اہتمام ضرور کرے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام، ہر 7 دنوں میں ایک دن غسل کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ یوما یغسل فیہ رأسہ و جسدہ، اس غسل کے اندر وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لباس وغیرہ کو بھی پاکیزہ رکھے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے نبی اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہننے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ یہ عمدہ لباس ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، سفید لباس زیب تن کیا کرو، فإنها من خیر ثيابكم، کیونکہ یہ تمہارے ملبوسات میں سے بہترین اور عمدہ لباس ہے۔ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، کوئی بھی شخص چاہتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، وہ اچھا لباس اچھا جوتا پہنے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ رب العالمین خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔